2024 تاریخ کا گرم ترین سال رہا۔ کلائمیٹ چینج کیسے موسموں کی شدت اور جنگلات کی آگ کے خطرے میں اضافہ کر رہی ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ زمین کے درجہ حرارت کو ریکارڈ کرنے کا آغاز سن 1850 سے ہوا اور گزشتہ سال 2024 کو 175 سالہ تاریخ کا گرم ترین سال قرار دیا گیا، جس میں نہ صرف گرمی بلکہ موسموں کی شدت بھی نمایاں رہی۔ پچھلے سال جون اور جولائی کے مہینوں میں گرمی کے کئی نئے ریکارڈ بنے۔ مختلف ملک سمندری طوفانوں، سیلابوں اور جنگلات کی آگ کی زد میں آئے۔ موسم سرما شدید سرد اور گرمیاں گرم ترین ہونے لگی ہیں۔ اس سال کا آغاز امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں بے قابو آگ کی خبر کے ساتھ ہوا۔ اقوام متحدہ کے عالمی ماحولیاتی ادارے سمیت کئی عالمی تنظیمیں شدید موسمیاتی تبدیلیوں اور ان کی تباہ کاریوں کی بڑی وجہ گلوبل وارمنگ کو گردانتے ہیں۔ نئے سال میں عالمی برادری ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کس حد تک تیار ہے، اور کیا کیلیفورنیا کی وائلڈ فائر جیسی آفات کے لیے بھی کلائمیٹ چینج ذمہ دار ہے؟ آج کے شو میں یہ ہوگا ہمارا مین فوکس۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے صدر جو بائیڈن کے پیر کے روز محکمہ خارجہ میں کیے جانے والے خطاب کی۔ اس ایڈریس میں صدر بائیڈن نے اپنی مدت صدارت کے دوران خارجہ پالیسی کے میدان میں اپنی کامیابیوں کا دفاع کیا۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کے مخالفین اس وقت پہلے سے زیادہ کمزور ہیں۔ انہوں نے روس کے خلاف یوکرین کے لیے اور مشرق وسطیٰ کی جنگوں میں اسرائیل کے لیے امریکی سپورٹ کو اپنی کامیابیوں میں شمار کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیش گوئیوں کے برخلاف چین معاشی لحاظ سے امریکہ پر برتری لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جبکہ روس اور ایران امریکہ کی کسی براہ راست مداخلت کے بغیر جنگوں میں کمزور ہو چکے ہیں۔ ان 4 سالوں میں ہم نے بحرانوں کا سامنا کیا جنہوں نے ہمارا امتحان لیا۔ میرے خیال میں جب ہم ان امتحانوں سے باہر نکلے تو اس سے زیادہ مضبوط تھے جب ہم ان میں داخل ہوئے تھے۔ ایک سخت مقابلہ جاری ہے، عالمی معیشت، ٹیکنالوجی، انسانی اقدار اور دیگر معاملات کے مستقبل کے بارے۔ اس وقت میری نظر میں ہماری انتظامیہ کی کوششوں کی وجہ سے امریکہ دنیا بھر میں مقابلہ جیت رہا ہے۔ گزشتہ منگل کو امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں مختلف مقامات پر لگنے والی جنگلات کی آگ پر تاحال قابو پایا نہیں جا سکا، جبکہ متاثرہ علاقوں کے تقریباً 2 لاکھ افراد کو انخلاء کے نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق حکام نے آج سے ہواؤں کی رفتار 50 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونے کی پیش گوئی کی ہے، جو بدھ تک جاری رہیں گی، جس کی وجہ سے آگ کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس آگ سے $200 ارب سے زائد کے نقصان کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آگ کے سبب اب تک کم از کم 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ کی وجہ سے لاکھوں افراد بے گھر بھی ہو گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک نجیبہ سعید بھی ہیں، جو ایک چھوٹے سے قصبے الٹاڈینا کی رہائشی ہیں۔ صبا شاہ خان نے بذریعہ اسکائپ ان سے بات کی۔ I think the level of devastation that we've experienced is really unprecedented in this area. میرا خیال ہے کہ جس طرح کی تباہی ہم نے دیکھی ہے وہ الٹاڈینا کیلیفورنیا کے اس علاقے میں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، جو کہ ایک انتہائی متنوع کمیونٹی ہے۔ تقویٰ مسجد اس علاقے کی سب سے قدیم کمیونٹی میں سے ایک تھی، جو خاص طور پر اپنے قیام کے وقت سیاہ فام امریکی مسلمانوں کے لیے خدمات سر انجام دے رہی تھی، اور بعد میں اس میں دیگر کمیونٹیز بھی شامل ہو گئیں، جیسا کہ میں کشمیری کمیونٹی سے ہوں اور دیگر لوگ جو رمضان میں روزہ افطار کے لیے وہاں جاتے تھے۔ میں وہاں پچھلے ہی جمعہ نماز کے لیے گئی تھی۔ میرے خیال میں جو بات واقعی خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ خود ہی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ چرچ کی پارکنگ میں لوگوں نے امدادی مراکز قائم کیے ہیں۔ میرے بچے جو مسلمان ہیں، تمام مختلف کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے بچے مختلف جگہوں پر جا کر مدد فراہم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کل میری ایک سابق اسٹوڈنٹ نے مجھے زوم میٹنگ میں شامل ہونے کو کہا۔ ہم نے یہ میٹنگ زوم پر رکھی کیونکہ وہاں موجود 12 سے 13 خاندان اپنے گھر کھو چکے تھے، اس لیے ہم ایک جگہ نہیں مل سکتے تھے۔ لوگ مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اس میٹنگ میں مسیحی، یہودی اور خود میں جو مسلمان ہوں شامل تھے۔ مقررین نے بات کی کہ کس طرح ہمارا ایمان ہمیں بحران میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کال میں ہم نے ایک دوسرے کو تسلی دی۔ کبھی کبھار وسائل صرف مالی نہیں ہوتے، بلکہ دل اور روح کے وسائل بھی ہوتے ہیں۔
اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں بحرانوں میں مضبوط بناتی ہے. Sometimes the resources are not resources of money, but they're resources of our heart and the resources of our spirit. And that's what builds resilience in crises. لاس اینجلس میں حکام کا کہنا ہے کہ ایٹن فائر کہلانے والی آگ میں 7,000 سے زیادہ مکانات آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جن میں ایک فائر فائٹر کا گھر بھی شامل ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ. آئزک بائزے اور اس کا خاندان اپنے گھر کے کھنڈرات کا جائزہ لے رہے ہیں جو الٹاڈینا شہر میں ایٹن فائر کے دوران جل کر راکھ ہو گیا تھا. ریاست کیلیفورنیا میں آگ بجھانے کا 20 سال سے زیادہ تجربہ رکھنے والے فائر فائٹر کا کہنا ہے کہ یہ آگ بے مثال ہے. I've never seen, a force of nature like this. The winds and the dryness. آئزک کی اہلیہ روزری بتاتی ہیں کہ انہیں منگل کی شام کو انخلا کا نوٹس موصول ہوا، لیکن انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی. آگ بہت دور اور چھوٹی تھی، پھر بھی انہوں نے صرف چند اشیاء اکٹھی کی. انہیں یہ امید نہیں تھی کہ جب وہ لوٹیں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح جب آئزک اور اس کا دوست گھر کو بچانے کی کوشش کرنے لوٹے تو پانی نہیں تھا. We were just like, oh my God, we can actually save this. ہم نے سوچا کہ میرے خدا، ہم اصل میں اسے بچا سکتے ہیں، اور ہم پائپ کے لیے گئے مگر وہاں پانی نہیں تھا. اور اس سے پہلے کہ آپ کو کچھ سمجھ آتی، چیزوں میں آگ لگنا شروع ہو گئی اور میں وہاں سے دور چلا گیا. اور مجھے یاد ہے کہ اپنی گاڑی کے پیچھے دیکھنے والے شیشے میں دیکھ رہا تھا کہ گھر کا عقبی حصہ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اگر میرے پاس پانی ہوتا تو میں اس چھوٹی جگہ پر آگ کو بجھا سکتا اور اپنے گھر کو جلنے سے روک پاتا. آگ کے عملے کو ایٹن آگ کو بجھانے کی کوششوں میں سڑک کنارے نصب واٹر ہائیڈرنٹس میں پانی نہ ہونا یا پانی کے کم دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اور ساتھ ہی ایک دوسری بڑی جنگل کی آگ جسے پیلیسیڈز فائر کہا جاتا ہے. کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے اس معاملے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے. اس وقت لاس اینجلس میں لگی آگ، جس میں پیلیسیڈز فائر شامل ہے، تقریباً 150 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جہاں 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد کو انخلا کے احکامات دیے گئے ہیں. لاس اینجلس کے فائر چیف کرسٹن کراؤلی کا کہنا ہے کہ تیز رفتاری سے چلنے والی سینٹا اینا نامی خشک ہوائیں جو شعلوں کو پھیلانے کا باعث ہیں، وہ پیر سے دوبارہ زور پکڑ رہی ہیں. A red flag warning is in effect. آگ سے خطرے کی وارننگ نافذ ہے اور بدھ کی شام 6 بجے تک رہے گی. منگل سے تیز ترین سینٹا اینا ہوائیں چلیں گی جو توقع ہے کہ بدھ تک چلتی رہیں گی. Occurring on Tuesday. آئزک کا خاندان اب دوستوں کے ہاں رہائش پذیر ہے اور انشورنس کمپنیوں سے ادائیگی کا منتظر ہے، اور انہوں نے گزارے کے لیے عطیات جمع کرنے کے لیے گو فنڈ می سائٹ بھی قائم کی ہے. بائزے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ مکان تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. ہم نے کہا ہم سب واپس آئیں گے، دوبارہ تعمیر کریں گے اور اپنے پڑوسیوں کو واپس لائیں گے. یہ کمیونٹی ہے. ہمارے بچے محلے میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. ہم ایک دوسرے کو سالگرہ کی تقریبات میں مدعو کرتے رہے ہیں. ہمارا ایک دوسرے سے بہت ملنا جلنا تھا. مجموعی طور پر لاس اینجلس کی کمیونٹی اس آفت کے وقت بے گھر خاندانوں کی مدد کے ساتھ ساتھ فائر فائٹرز کی مدد کے لیے متحد ہو رہی ہے. ہنگامی پناہ گاہیں اور فائر سٹیشنز خوراک اور کپڑوں سے بھر گئے ہیں، یہاں تک کہ حکام کو نوٹس جاری کرنا پڑا ہے کہ وہ اب صرف مالیاتی عطیات قبول کر رہے ہیں. جنیا دلو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. امریکی خلائی ادارے ناسا نے اپنی لیٹسٹ رپورٹ میں بتایا ہے کہ انہوں نے جب سے ریکارڈ رکھنا شروع کیا ہے، سال 2024 ان سب میں سے گرم ترین سال تھا. یہ عالمی درجہ حرارت ناسا کے پچھلی صدی کے لیے مقرر کردہ معیار سے 1.28 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہا، جس کی ایک بڑی وجہ گرین ہاؤس گیسز سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں بتائی گئی ہیں. واشنگٹن ڈی سی سے ملحقہ ریاست میری لینڈ میں ایجنسی کی سالانہ کلائمیٹ رپورٹ پیش کرتے ہوئے ناسا کی سینئر ایڈوائزر ڈاکٹر کیتھرین کیلون کا کہنا تھا کہ درجہ حرارت میں یہ اضافہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے موسموں کی شدت کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، جو سیلابوں کے علاوہ خشک سالی، سمندری طوفانوں اور انتہائی شدید گرمی کی وجہ بن رہا ہے. ان کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کے مخصوص اثرات محسوس کرنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں. ناسا کی یہ سالانہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب جنگلات میں آگ نے ریاست کیلیفورنیا میں تباہی مچا رکھی ہے. ڈاکٹر کیلون نے کہا کہ کیلیفورنیا میں آگ کس وجہ سے لگی اس پر ابھی تحقیق ہونا باقی ہے، لیکن عموماً کلائمیٹ چینج جنگلات میں آگ کے خطرے اور اس کی شدت میں اضافے کی وجہ بنتی ہے.
scientists, we do try to understand बतौर साइंसदान हम आग को समझने की कोशिश करते हैं और ये कि वो कैसे बदल रही है, ताकि हम मुस्तकबिल की तैयारी और मनसूबाबंदी के लिए ये मालूमात फराहम करने में मदद कर सकें। आग बहुत पेचीदा मामला है और कई अवामिल हैं जो इसकी वजह बनते हैं, और हम अब भी कैलिफोर्निया में आग को समझ रहे हैं। लेकिन अमूमी तौर पर हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज आग के ख़तरे और इसकी शिद्दत को बढ़ाती है। मसलन माहौलियाती तब्दीली आग के लिए ईंधन में इजाफा कर सकती है, खुश्क पौधों की मिकदार जो आग पकड़ सकती है। dry vegetation that can catch on fire. कैलिफोर्निया में लगने वाली तबाहकुन वाइल्ड फायर की वजूहात क्या हैं? असदुल्ला खालिद ने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वाटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और प्रोफेसर उपमनु लाल से बात की और जानने की कोशिश की कि इंसान कैसे अपने तर्ज ज़िंदगी को बदल कर क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकता है। ये क्वांटिटेटिवली तो जवाब नहीं दिया जा सकता, पर जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से जो फायर्स हुई हैं या दूसरे वेदर एक्सट्रीम्स हैं, ये वार्मिंग के कारण दो चीज़ें होती हैं। एक तो सर्कुलेशन पैटर्न्स बदल जाते हैं, तो जहाँ से कहाँ से हवा आ रही है वो बदल जाता है, और कहाँ पे हवा बंद हो जाती है और उसके बाद गर्मी हो जाती है वो भी बदल गया है। सो दीज आर द टू मेन मैकेनिज्म्स। और फ्लड्स और रेनफॉल के बारे में भी यही बात हो जाती है कि अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसमें फिर एटमॉस्फेयर में पानी और आ जाता है, तो उसका कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि जब कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा पानी कहीं जगह पे तो बारिश भी ज़्यादा हो सकती है या वहाँ से बारिश बंद भी हो सकती है। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह आजकल जो कम्युनिटीज रह रही हैं, आप समझते हैं कि वो भी ऐड ऑन कर रहा है इस तरह की कैटास्ट्रॉफीज को, या अगर हम वाइल्ड फायर को ही इसी एलए की वाइल्ड फायर्स को एज एन एग्जांपल देखें तो? हाँ, वाइल्ड फायर की बात ये होती है कि जैसे वाइल्ड फायर्स जो हो रही हैं कैलिफोर्निया में, ये नई चीज नहीं है। इसका टिपिकल डायनामिक ऐसे होता है कि अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं, नॉर्मल कंडीशंस इस तरह की जगह में ड्राई होती हैं, तो कोई ज़्यादा वेजिटेशन नहीं उगती है और फायर का डेंजर इस हिसाब से कम ही रहता है। पर अगर एक काफ़ी वेट ईयर आता है तो उस टाइम में वेजिटेशन अच्छी तरह से बढ़ जाती है, और उसके बाद जब ड्राई कंडीशंस आती हैं तो वो जल सकती है। सो ये वाइल्ड फायर्स का डायनामिक है। जो इसका इम्पैक्ट हो रहा है उसके दो कारण हैं। एक तो लोग ज़्यादा उन एरियाज में रहने लगे हैं जहाँ पे वाइल्ड फायर्स हो सकती हैं। सेकेंड, लोग अपनी वेजिटेशन भी और उगा रहे हैं क्योंकि उनको हरियाली पसंद आती है। सो इस तरह से जो उसका मटेरियल है जिसमें आग लग सकती है वो बढ़ जाता है। और जो दूसरी चीज है वो है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट की भी बहुत जरूरत रहती है कि किसी को ये सब जो वेजिटेशन आती है वेट ईयर में उसको निकाल देना चाहिए। वो कोई नहीं करता क्योंकि लोग उसको पसंद करते हैं और उसके बाद ये वहां पे रेजिडुअल रह जाती है और उसके साथ फिर फायर्स चल सकती हैं। तो लाइफस्टाइल का तो कनेक्शन ये हो जाता है। तो आपने जिस तरह से कहा कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट तारीखी तौर पे अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं इंसानी तारीख में, तो कैसे होती थी? एक चीज तो जो कंट्रोल्ड बर्न्स या कंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर्स की बात की जाती है, वो भी एक फैक्टर था। इसके अलावा भी कुछ चीजें थी या कंट्रोल्ड फायर भी इसको मैनेज कर सकती थी? दो चीजें हैं उसमें भी। एक तो जो बड़े ट्रीज हैं, पेड़ हैं, अगर उनको भी जला दिया जाए तो फायर ब्रेक उससे हो जाती है। पर जो बेसिक मटेरियल है वो जैसे बुशेस होती हैं, वो इन ड्राई एरिड एरियाज में जो बुशेस हैं वो डॉर्मेंट हो जाती हैं ड्राई कंडीशंस में, पर जब बारिश होती है तो वो फिर वापस आ जाती हैं। सो एज लॉन्ग एज दोज थिंग्स आर देयर, फायर ब्रेक्स जो हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। उनको ये लोग एलिमिनेट करते हैं या तो फायर उसमें पर्पसफुल फायर लगा के, या उनको उखाड़ देना चाहिए। वो कोई नहीं करता क्योंकि हिस्टोरिकली लोगों ने लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मच इजियर है कि जला दो।
پر جب کنٹرول برنز بھی لگاتے ہیں تو اس میں بھی پولوشن آتی ہے. سو آج کی تاریخ میں سوچنا چاہیے کہ بیسٹ ایکشنز کیسے ہونی چاہیے. تو آپ کے خیال میں اڈیپٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انسان کیسے اڈیپٹ کر سکتا ہے ان چیزوں کے ساتھ؟ ہاں دیکھیے، میں نے جو آپ کو پہلے بولا نا کہ ویٹ ایئر ہونے کے بعد اس کے بعد یہ چیز آتی ہے. تو اڈیپٹیشن تو بہت سمپل ہے اس میں ان اے وے کنسیپچولی. وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر ویٹ ایئر آتا ہے اور اس میں ویجیٹیشن بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد امیڈیٹلی کچھ ایکشنز لینی چاہیے. وہ فرسٹ لیول اڈیپٹیشن اسی کی آ جاتی ہے. امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کی طرح اقوام متحدہ کے عالمی موسمیاتی ادارے WMO نے بھی تصدیق کی ہے کہ 2024 ریکارڈڈ تاریخ کا گرم ترین سال تھا اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہایت گرم موسم نے دنیا بھر کے بہت سے ممالک میں لوگوں کے معمولات زندگی اور روزگار کو متاثر کیا. ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کے ان شہروں کی جہاں آج تک کی تاریخ کے سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے. امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ڈیتھ ویلی میں سب سے زیادہ درجہ حرارت یعنی 56.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا. تیونس کے شہر قبیلی میں 55 سینٹی گریڈ، ایران کے شہر اہواز اور اسرائیل کے شہر تراتسوی میں 54 ڈگری سینٹی گریڈ، کویت کے شہر متربہ اور عراق کے شہر بصرہ میں 53.9، جبکہ پاکستان کے شہر تربت میں دنیا کا 5واں گرم ترین درجہ حرارت 53.7 ریکارڈ کیا گیا. عالمی درجہ حرارت کا ریکارڈ رکھنے والے ادارے میٹیوسٹیٹ API کے مطابق گزشتہ 20 سالوں کے دوران مشرق وسطی کے 4 ممالک میں سب سے زیادہ مرتبہ گرم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے. ایران میں 7 بار، عراق میں 6 بار، کویت میں 5 اور سعودی عرب میں 2 مرتبہ. یہ چاروں صحرائی ملک سطح سمندر کے بہت قریب واقع ہیں جہاں گرمی بہت تیزی سے پھیلتی ہے. عالمی ادارے WWF کے صدر اور تجزیہ کار عادل نجم کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس میں آگ پہلے بھی لگتی تھی، لیکن اس بار اس میں دیکھی جانے والی شدت کا تعلق موسمیاتی تبدیلیوں سے بھی ہے. وہ ارم عباسی سے بات کر رہے تھے. اس کا تعلق کلائمیٹ چینج سے بھی ہے، اور یہ جواب جو ہے اب آپ بار بار ہمیشہ سنیں گی ہر اس نیچرل ڈیزاسٹر کے لیے، یا تقریباً میجورٹی آف نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ اب پوری طرح سے نیچرل نہیں رہی. ایسا نہیں ہے کہ فائر پہلے نہیں ہوتی تھی، آگ پہلے نہیں لگتی تھی. کیلیفورنیا میں خصوصاً تقریباً یہ ایک سالانہ چیز ہوتی ہے. جس طرح پاکستان میں سیلاب جو ہیں وہ پہلے بھی آتے تھے، بعد میں بھی آئیں گے. لیکن کلائمیٹ چینج یہ کرتی ہے کہ یہ جو اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ ہیٹ ویو ہو، چاہے وہ ڈراؤٹ ہو، چاہے وہ اس حال میں فائرز ہوں، ان کے لیے کنڈیشنز ایسی پیدا کر دیتی ہے کہ ان کی جو فریکوینسی ہے کس تواتر سے آ رہی اور ان کا جو میگنیٹیوڈ ہے کس حد تک آ رہے ہیں، وہ دونوں بڑھ جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ جناب صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کوئی چیز ہوئی، ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس وقت سائنس جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے، فیکٹس بڑے کلیئر ہیں کہ اس کا تعلق کلائمیٹ چینج سے ہے، اس لحاظ سے کہ اس کی وجہ سے ان آفات کا جو ہے وہ تواتر بھی بڑھ گیا، فریکوینسی بھی بڑھ گئی ہے، اور ان کا جو میگنیٹیوڈ ہے، ان کا جو سائز ہے وہ بھی بڑھ گیا. ناسا کا یہ کہنا، عالمی رپورٹس کا یہ کہنا کہ سال جو ہے وہ دنیا کے لیے سب سے ہاٹسٹ سال ریکارڈ کیا گیا ہے. آپ نے بات کی قدرتی آفات میں شدت آنے کا، اس کے کیا معنی ہیں اور اس کی روک تھام کیا ممکن بھی ہے؟ جو اس قسم کے واقعات ہیں ان کی انٹینسٹی بڑھے گی، 25 میں بھی بڑھے گی، 26 میں بھی بڑھے گی، 27 میں اور بڑھے گی، 28 میں اور بڑھے گی. اس لیے بڑھے گی کہ ہم اس کا کچھ کر نہیں رہے. ہماری اپنی جو عادتیں ہیں، میں صرف حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. ہماری جو عادتیں ہیں، جو ہماری انرجی کی یوز ہے، جو ہماری انرجی کی ویسٹیج ہے، جو ہماری ایمیشنز ہیں، وہ کیونکہ بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ پرابلم نہ صرف رہے گا بلکہ اٹ از گوئنگ ٹو انکریز، کیونکہ ماحول میں یہ جمع ہوتا جاتا ہے. سو اٹ ایکیومولیٹس، رائٹ، ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے. اور مسئلہ جو ہے وہ ہم نے اپنے پاکستان میں فار ایگزامپل سیلاب میں بھی دیکھا، یہاں بھی آگ میں بھی یہ دیکھا. اس سے پہلے جو اس گرمیوں میں ہم نے ہیٹ ویوز دیکھی یورپ کے میں، اس میں بھی ہم نے دیکھا. جو ہم نے ڈراؤٹس دیکھی افریقہ میں، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس وقت آفت آتی ہے اس وقت ہم اس کی بات کرتے ہیں.
حالانکہ وہ وقت ہے جس میں کلائمیٹ کے حوالے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت تو آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں نا, آگ بجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لوگوں کو سیلاب کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں, جس کے پاس اناج نہیں ہے اس کو اناج پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن جو اس کی کاز ہے اس پہ تو ہمیں عمل اس سے کہیں پہلے کرنا ہوتا ہے. دوسرا, اس میں اگر ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو وہ پوری سوسائٹی کے حوالے سے, پوری دنیا کے لوگوں کے حوالے سے کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اچھا جب آ جائے گی نا آفت تو پھر ہم دیکھ لیں گے, ہم کوئی ایک طرح فائر بریگیڈ کی گاڑی اور لے لیں گے یا ایسا کچھ کر لیں گے. دیٹ از وائی اٹ از سچ اے ڈیفیکلٹ چیلنج. ہماری اپنی بقا کی جنگ ہے. آج دنیا میں کتنی جنگیں, ان جنگوں کے ساتھ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو نہ صرف ہم اپنے لیے لڑ رہے ہیں لیکن ہم فیوچر جنریشنز کے لیے لڑ رہے ہیں. کیا لوگ واپس کیا آئیں گے یا نہیں؟ انفارچونیٹلی ہماری سیاست دنیا کی اتنی بکھری ہوئی ہے کہ اس وقت کوئی بھی گلوبل کوآپریشن آپ کو ایسی نہیں لگتی کہ اس کا امکان بہت زیادہ ہو. حکومتیں اگر کچھ نہیں کرتی تو اس لیے نہیں کرتی کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کو بھی فکر نہیں ہے, مجھے بھی فکر نہیں. مثلا اگر آپ یہ دیکھیں, یہ جو ہم کیلیفورنیا کی آگ کی بات کر رہے ہیں, فائرز کی بات کر رہے ہیں, یہ کہانی ہمیں آگ تو اس وقت نظر آئی ہے لیکن آگ کا پیش خیمہ تو ہمیں پتہ تھا آج سے 4 مہینے پہلے بھی. جب بارشیں کم ہو گئیں, جب ڈرائینس بڑھ گئی, جب وہ کنڈیشنز آ گئیں کہ جس میں آگ جو ہے پھیل سکتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج نے آ کے تیلی لگائی تھی, تیلی تو شاید کسی سے کوئی غلطی ہوئی یا کچھ بھی ہوا, لیکن جب وہ 4 مہینے پہلے بارش ایسی ہوئی یا گرمی ایسی آئی کہ جس سے جو ڈرائینس ہے وہ بڑھ گئی, یا پچھلے ہفتے جو ونڈز ہیں ان کا پیٹرن ایسا انپریسیڈنٹڈ چینج ہوا کہ جو چھوٹی آگ ہونی تھی وہ ایسی پھیلی کہ اس کو روکنا مشکل ہو گیا. عام انسان کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا, اور اس میں آپ کے خیال میں آگہی یا بظاہر میڈیا پر کلائمیٹ کے بارے میں کم کوریج ہونا, اور آپ نے جیسا کہا تبھی ہوتی ہے جب کچھ ہو جاتا ہے, یہ کتنا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت تو جتنی ہم باتیں سنتے ہیں, جتنی ہم باتیں کرتے ہیں, اس وقت تو پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم نے آگہی کو نعرہ بنا دیا کہ ایز اف میں تھوڑی سی بات کر دوں گا, کہیں تھوڑا سا ایک نعرہ لگا دوں گا, کہہ دوں گا ہاں جی میں بڑا انوائرمنٹلسٹ ہوں, مجھے بڑی فکر ہے, اور یا میں حکومت کے خلاف کوئی بات کر دوں گا, کسی بھی حکومت کے خلاف, اپنی امریکہ کی ہو یا کسی اور ملک کی ہو یا UN کی ہو, کہ جی وہ کچھ نہیں کرتے, میں وہ کر دوں گا اور میرا فرض جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ صرف اس وقت آج کے دن یہ آگہی کا مسئلہ ہے, بیکاز آئی ڈو ناٹ تھنک کہ کوئی شخص بھی یہ بہانہ بنا سکتا ہے, مجھے پتہ نہیں تھا. اس وقت آئی ڈو تھنک کہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ پوری دنیا پہ ہے, جس کا مطلب ہے وہ مجھ پہ بھی ہے. وہ اس حال پہ بھی مجھ پہ ہے کہ میں اپنی جو حرکتیں ہیں, میں انرجی کیسے یوز کرتا ہوں, میں کہاں رہتا ہوں, میں کس طرح ضائع کرتا ہوں, میں پانی سے میرا تعلق کیا ہے, سو آن سو فورتھ, اس پہ بھی غور کروں, اس پہ بھی تبدیلی کروں, اور اپنی حکومتوں کو پش کروں کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے, جو ہم ہر سال جا کے ان کانفرنسوں میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, امریکہ کرتا ہے, پاکستان کرتا ہے, بڑے ملک کرتے ہیں, چھوٹے ملک کرتے ہیں, لیکن پورا نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کو نہ پورا کرنے میں ان کو سیاسی کاسٹ کوئی نہیں ہے ان کے اپنے ملکوں میں. اینڈ دیٹ از ویئر, جو اس کو آپ عام آدمی کہہ رہی ہیں نا, آپ اور میں, دے کم ان. آئی ڈو تھنک کہ اس کا حل ہے, اور حل اور چابی آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے. آپ اور کن ٹاپکس پر ویو 360 شو دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دے سکتے ہیں, اور کیسے فیڈ بیک دیں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی اسی پر ہم ختم کریں گے آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, YouTube پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.